آئے تھے اوٹے کی سرمنی تھی، اپنی کیبنٹ کو ایکسپینڈ کر رہے تھے. اسپیکر صاحب ان کے ساتھ تھے اور ڈیفینیٹلی اس ایشو پہ بات ہوئی. اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن میرے پاس آیا تھا اور انہیں یہ بات کی تھی کہ جو سی این جی کے سیچویشن کی جو ایشو ہے، سی این جی کی بندش ہے ہمارے صوبے میں اور گندم کے حوالے سے تھا. تو جب کل وہ آئے تھے تو ہم نے کہا دیکھیں کہ سی این جی کیونکہ آرٹیکل 158 یہ کہتا ہے جس صوبے میں گیس بنتی ہے پہلے اس کا حق بنتا ہے، اس کے بعد وافر جو ہو تو اس کے بعد آپ کسی اور صوبے کو دے سکتے ہیں. ہم جو ہے 506 ایم ایف سی سی ڈی جو ہے وہ گیس بناتے ہیں اور ہمیں 130 چاہیے صرف 506 میں سے، وہ بھی نہیں مل رہا. یہاں پہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. سی این جی جو کہ زیادہ تر جو ہے وہ چنگچی سوزوکی وین والے استعمال کرتے ہیں، غریب تک بھی استعمال کرتا ہے. اس کے اوپر ہائی کورٹ کے آرڈر ہے کہ بند نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آپ جو سی ایم کا آپ نے کلپ دکھایا، ہائی کورٹ کے آرڈر ہے کہ اس کو آپ سی این جی بند نہیں کریں گے. انہوں نے خط میں لکھا بھی ہے، ہائی کورٹ کے اس آرڈر کا حوالہ بھی دیا ہے اور آئین کے اس آرٹیکل کا بھی حوالہ دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آئین کو فالو. اب دیکھیں ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ہم حلف لیتے کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے، ہم آئین کی کتاب لے آتے ہیں، 73 کا آئین بار بار لے آتے ہیں، آئین آئین آئین. تو آئین نے تو یہ کہا ہے کہ آپ جو جس صوبے کی گیس سے پہلے اس کو دیں گے. پھر آرٹیکل 151 کہتا ہے ٹریڈ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ ہم گندم میں ہمارا شارٹ فال ہوتا ہے ہمیشہ. پنجاب سے گندم آتی ہے، پنجاب کے بارڈر پہ گندم پہ پابندی ہے، لیکن جو ٹرک 10 لاکھ روپے دیتے ہیں اس پہ پابندی نہیں ہے، وہ گزر جاتا ہے. تو پرابلم یہ ہے اگر پنجاب کا فوڈ ڈپارٹمنٹ 10 لاکھ روپے ٹرک دے کے گزارتا ہے تو اگر غریب کون سفر کر رہا ہے؟ اس پہ آٹا مہنگا ہوتا ہے، روٹی جو اور یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی کرپشن ہے یا وزارت اعلیٰ یا پنجاب حکومت کی سطح پر ہو رہا ہے کام آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اگر سی ایم صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم نے پابندی نہیں لگائی، آرٹیکل 151 کہتا ہے پابندی ٹریڈ پہ نہیں لگا سکتے ہیں، تو اگر چیک پوسٹ پہ پیسے لیے جا رہے ہیں تو یہ تو صوبائی حکومت کا معاملہ ہے نا. کہ اگر وہ سب کو پتہ ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ چیک پوسٹ پہ پیسے لیے جا رہے ہیں، 10 لاکھ روپے ٹرک لیا جا رہا ہے، تو ہمیں پتہ ہے جو ہم ادھر بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے، سب پتہ ہے، لیکن پنجاب کی صوبائی حکومت کی اسپیشل برانڈ اوریجنلی سے نہیں پتہ کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو سر یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے سی ایم کی طرح خیبر پختونخوا کے گورنر بھی کہہ رہے ہیں وہاں کے سرکاری ملازمین کو کہ آپ ڈس اوبے کریں، میں وفاق کو نہیں کریں تھا وہ چونکہ وہ زیادتی کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ جو کہ ایک ہمارا صوبے کا سپریم ادارہ ہے، اس نے ایک آرڈر کیا ہے کہ آپ کنیکشن نہیں بند کریں گے. تو ہم صوبائی حکومت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی انتظامیہ کیوں بند کر رہی ہے؟ آپ کا ڈی سی، آپ کا کمشنر صوبے کے انڈر ہے یا وفاق کے انڈر ہے؟ اگر وہ صوبے کے انڈر ہے تو صوبے کی بات مانیں گے اور ہائی کورٹ کی بات مانیں گے، جہاں پر ہم قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں. ہم نے اسپیکر صاحب نے جو آج میٹنگ بولی جس میں اپوزیشن لیڈر تمام پارلیمنٹرز موجود تھے. اب آپ مجھے بولیں کہ فار ایگزامپل مطلب ہے کہ لائٹر موڈ پہ اس کو اتنا سیریس نہیں لینا کہ اگر آج آپ کو انفارمیشن منسٹری کہہ دے کہ آپ کا چینل خدا نخواستہ آپ کا شو بند ہے اور آپ کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ بولے کہ آپ نے شو کرنا ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ کوئی آپ کا شو ہو سکتا ہے؟ تو بات یہی ہے نا کہ ہائی کورٹ نے آرڈر کر دی ہے کہ آپ سی این جی بند نہیں کریں گے. ہم دیکھیں ہم گیس پیدا کرتے ہیں. چلو لائٹر سائڈ پہ جواب دے رہے ہوں گورنر صاحب، چونکہ آپ نے اجازت دی ہے لائٹر سائڈ پہ اس کو سیریس نہیں لینا. ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں، سرکار سب سے بڑی عدالت نے کہا تھا اتنے دن میں الیکشن ہونا چاہیے ملک میں، نہیں ہوا. لائٹر سائڈ پہ اس کو سیریس نہیں لینا، ایسے ہی. ہاں آگے کہاں پہ ہونا چاہیے الیکشن؟ جی نہیں وہ میں عام انتخابات کی بات کر رہا ہوں، اتنے دن میں ہونا چاہیے، نہیں ہوئے. لائٹر سائڈ پہ تو بات اس میں یہ دیکھیں، ہم اگر اس وقت سب سے سستی بجلی پیدا کر رہے ہیں، پانی ہمارے پاس ہے، گیس ہمارے پاس ہے، پیٹرول ہمارے پاس ہے، مادیات ہمارے پاس ہے. اگر ہم سستی بجلی پیدا کر رہے ہیں، ریاست کو دے رہے ہیں، وفاق کو دے رہے ہیں. ہم گیس پیدا کر رہے ہیں، ہمیں 130 ایم ایف سی سی ڈی چاہیے، 508 پیدا کر رہے ہیں، ہم ریاست کو دے رہے ہیں. ریلی سوری کہ سی ایم کے پی کے کا تو ظاہر ہے ان کی جو پارٹی ہے ان کے معاملات بڑے خراب ہیں وفاق کے ساتھ. آپ کی تو پارٹی آپ کہیں گے اتحادی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کے اس ملک کے صدر آپ کی پارٹی کے سربراہ ہے، اس ملک کا ایک صوبہ آپ کی پارٹی کے پاس ہے، اچھے تعلقات ہیں، پرائم منسٹر تک آپ کی ایکسس ہے. تو آپ نے یہ کیوں مناسب سمجھا کہ آپ پرائم منسٹر سے مل کے یہ باتیں نہ کریں بلکہ سی ایم کے پی کے ساتھ بیٹھ کے آپ یہ پریس کانفرنس کریں؟ دیکھیں پچھلے دنوں سی این جی ایسوسیشن نے پشاور میں ایک احتجاج کیا تھا پریس کلب کے باہر. تو میں ان کو دعوت دی، گورنر ہاؤس بلایا، میں نے کہا مجھے 2-3 دن دیں، میں وفاق سے بات کرتا ہوں، میں وفاق کا نمائندہ ہوں. انہوں نے میرے کہنے پہ احتجاج کو جو ہے وہ ختم کیا اور میں نے کہا اگر وفاق نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ کے جائز حقوق ہیں، تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. پھر میری پیٹرولیم منسٹر سے بات ہوئی، میری آج چیمہ صاحب سے جو ایم سی کو بھی کے ممبر بھی ہیں اس سے بات ہوئی. انہوں نے مجھ سے ایگری کیا کہ ہم کرتے ہیں. پھر اس میں ڈیلے ہوا. پھر میری رانا ثناء اللہ صاحب سے بات ہوئی، رانا ثناء اللہ صاحب نے اس میٹر کو ٹیک اپ کیا. پرائم منسٹر صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا کہ آپ ان سے بات کریں. انہوں نے کہا کہ چیزیں ہیں، تو چیزیں ڈیلے ہو رہی تھی، پریشر ہو رہا تھا.
بڑھ رہا تھا کہ دیکھیں گندم بھی نہیں آ رہی ہے, سی این جی بھی بند ہے, چیزیں ہیں, اور مطلب ہے وفاق کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں تھا. تو اس لیے پھر آج جو اسپیکر صاحب نے تمام پارلیمانی پارٹی کے لیڈرز کو بلایا, مجھے بھی دعوت دی, سی ایم صاحب کو بھی دعوت دی, لیڈر آف دی اپوزیشن بھی موجود تھے. تو ہم نے کہا کہ جب وفاق سے, ہم نے آج بھی کہا کہ ہم وفاق سے بات کریں کہ ہمارے مسئلے کو حل کیا جائے. ہم جنگ زدہ صوبہ ہے, ہم یہاں پہ شہادتیں دے رہے ہیں, ہم یہاں پہ جنازے اٹھا رہے ہیں, لانڈری سچویشن ایسی ہے. ادھر آپ کہتے ہیں کہ آسٹریٹی ڈرائیو ہونی چاہیے, پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہے وہ جنگ کی وجہ سے آسمان کو چھو رہی ہیں. اب غریب طبقہ جو ہے وہ کہاں سے روٹی کمائے گا؟ تو سر آپ ان کو سی ایس جی بند کر دیں گے, آپ گندم اس کو مہنگی دے رہے ہیں, آٹا اس کو اور روٹی مہنگی دے رہے ہیں, تو آپ کم از کم ان کی آواز بھی تو اور وہ اگر بنے یہ گا. ایشوز ایڈریس تو نہیں امید ہوتے ہے اب اور وہ گورنر یہ سی ایم صاحب جو ہے وہ اس پہ احتجاج کی کال دیتے ہیں عوامی سطح پہ, تو اس پہ بھی آپ ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں ہم نے آج اس پہ فیصلہ کیا ہے, اور میں اس سے پوری امید ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ شاباش سپیڈ کے ساتھ اس پہ ایکشن لیں گے اور اس چیز کا مسئلے کا حل نکالیں گے. نہ ہوا تو پھر جو بھی آج جو ہم سارے بیٹھے ہوئے دوبارہ سے میٹنگ کریں گے, تو ہم اپنے سی این جی ایسوسیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کی جو ایشوز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ بالکل اپنے کارخانوں کو گیس دیں, فرٹیلائزر بنائیں, سب کچھ کریں, لیکن غریب کا بھی تو سوچیں نا, غریب کدھر جائے گا؟ غریب مرے یا تو بولے خودکشی کر لیں. آپ لوگ اپنی ٹیکسیاں نہ چلائیں, اینڈ سر آپ آف کورس اس وین نہ معاملے میں پھر چلائیں, آپ کو اپنی آپ لیڈرشپ سزوکیاں نہ کی, چلائیں. بلاول صاحب کی بھرپور حمایت, اور یعنی پیپلز پارٹی کی بھی اس پر یہی رائے ہے, ظاہر ہے آپ کی اپنی لیڈرشپ سے بات ہوئی, اور یعنی ایک طریقے سے کہا جائے کہ اس پرٹیکولر معاملے پہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا موقف بھی یکساں ہے. دیکھیں میں ایک دو دن میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی مل رہا ہوں, اس کو بھی بریف کروں. میں نے پہلے بھی ان کو بریف کیا ہوا ہے, میں ان سے بریف کروں گا. دیکھیں ایک ایشو ہے جو کہ ہم آئین کی بات کرتے ہیں, ہر جگہ آئین کی بات کرتے ہیں, تو آئین کیا کہتا ہے مجھے بتائیں. آرٹیکل 151 اور 158 آج پڑھ لیں آپ. 158 کیا کہتا ہے گیس کے حوالے سے, 151 ٹریڈ کے حوالے سے کہہ رہا ہے. یا تو بولیں کہ ہم آئین کو نہیں مانتے ہیں, ہماری جو مرضی ہم ہے, گورنمنٹ از سپریم دین جو کانسٹیٹیوشن, تو پھر تو ٹھیک ہے, ہم بولیں گورنمنٹ از سپریم دین تو یہ کانسٹیٹیوشن. گورنمنٹ کی بدنیتی ہے, نااہلی ہے, کیوں نہیں, اگر یہ چیزیں اتنی کلیئر ہے تو کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کر رہی صوبے کو؟ میرے خیال میں کمیونیکیشن گیپ ہے, انگیجمنٹ نہیں کر رہے ہیں. اوکے, نہ شاید وہ بدنیتی ہے بہت نہ زیادہ نااہلی مصروف ہے. ہیں, وزراء صاحبان بہت مصروف ہیں, جو ہے وہ سی این جی ایسوسیشن کو اگر انگیج کریں, فلور ایسوسیشن کو اگر انگیج کریں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ صرف آدھے گھنٹے کا ہے.